محسوس کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں بات کر رہا ہوں جس سے حافظ شیرازی کا اور آپ اردو ادب کے کسی بڑے آدمی کا نام لے لیں، وہ اس ادارے سے کسی نہ کسی طرح منسلک رہا ہے. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ سائنس کا استاد ہونے کے باوجود مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں. ایسے ہے کہ گارسیا مارکیز اس نے کہا کہ پابلو نیرودا دنیا کی کسی زبان میں بھی 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے. افتخار عارف نے کہا کہ فیض صاحب بہت بڑے رومانی شاعر ہیں، لیکن پابلو نیرودا ان سے بڑا رومانی شاعر. ایک حوالہ میں نے غیر ملکی دے دیا، ایک مقامی دے دیا. مجھے اور کوئی نام نظر نہیں آتا جس نے لینن ادبی پرائز بھی حاصل کیا ہو اور نوبیل پرائز بھی حاصل کیا ہو. 7 زندگیاں گزارنے والا، بلی کی طرح 7 زندگیاں گزارنے والا نیرودا 10 سال کی عمر سے شاعری کر رہا. 1903 میں پیدا ہوا، 10 سال کی عمر میں شاعری شروع کی. 1970 میں غالباً ہلاک کر دیا گیا یا رحلت فرمائی. 60 سال کا عرصہ ہے، 4000 صفحات ہیں. اسپینش زبان میں شاعری کرتے ہیں. کم از کم 42 کتابیں ہیں اور کم از کم 6 مختلف طرز کی شاعری کی ہے. 1923 میں ان کی پہلی کتاب چھپی. یقیناً 19 سال کا بچہ جب لکھے گا وہ رومانس ہی ہوگا. اس میں سے ایک نظم دوست نے یہاں بیٹھے تھے انہوں نے پڑھی ہے. اس کا نام ہے اندھیرا اجالا سمجھ لیجئے، جھوٹ بوٹا سمجھ لیجئے. ویگ ہے ساری جس طرح نوجوانوں میں ہونا چاہیے ہوتی. اس کے بعد ان کی دوسری کتاب محبت کی 20 نظمیں اور اداسی کا ایک گیت یہ چھپی اور 19 غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہو گئی. یہ 1924 میں چھپی اور انہوں نے پھر 2 اور کتابیں لکھی رومانی دور میں. 1928 میں ان کی آخری کتاب چھپی جو رومانی دور سے تعلق رکھتی تھی. اس کے بعد انہیں اپنی شاعری کی بنیاد پر کلچرل اتاشی بنا دیا گیا سیلون میں چلی کا. وہاں آ کر انہیں بہت مایوسی ہوئی. ان کا جو ایشیا کے بارے میں تصور تھا سیلون اس سے مختلف تھا. انہوں نے لکھا کہ میں نے شمشان گھاٹ پر ایک عورت کی میت کو جلتے ہوئے دیکھا اور اس کے یہ ایسا منظر ہے جسے میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا. اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی. جو انہوں نے کتاب 1935 میں شائع کی. یہ دوسرا دور ان کا شروع ہو گیا ہے. پہلا دور جو ہے وہ رومانی شاعری کا دور ہے 1923 سے 1928 تک. یہ دوسرا دور ہے جسے دنیا میں رہائش کا دور کہتے ہیں. ایک امریکی نقاد بیلی نامی نقاد نے کہا کہ وین گارڈ تحریک کے تحت کسی بھی یورپی زبان میں لکھی جانے والی یہ سب سے بڑی نظموں کی کتاب ہے. بہت خوبصورت. یعنی
تشبیہیں سارے اس طرح ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے. کیا آپ نے کبھی پھولوں کی غیر موجودگی کی خوشبو سونگھی ہے؟ وہ موجود ہے وہاں. پھولوں کی خوشبو نہیں، پھولوں کی عدم موجودگی کی خوشبو. اس کتاب میں تتلیاں ہیں لیکن وہ اڑ نہیں سکتی. ریل گاڑیاں ہیں اور وہ ساکن ہیں. یہ ان کا دوسرا دور ہے. یہ 1935 تک جاری رہا اور پھر 1936 میں اسپین میں ان کی یہ سفارتکار ہو گئے اور وہاں جمہوری الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت آئی اور فوجی جرنیلوں نے، فرینکو نامی فوجی جرنیل نے اس کے خلاف خانہ جنگی شروع کر دی. بہت مشکل شاعری کرنے والے صاحب، انہوں نے وہاں مورچوں پہ جا کے نظمیں پڑھنی شروع کی. کن مورچوں پر؟ جو مقامی مجاہد فوج کے خلاف، فرینکو کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نظمیں پڑھنی شروع کی اور ان کی زبان بالکل بدل گئی اور بالکل عوامی سطح کی انہوں نے شاعری کی. یہ ان کا تیسرا دور ہے. اس کے بعد اس دور کے آخر میں انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام ہے ماچو پیچو کی بلندیاں. اس کی تفصیل میں نہیں آتا. میکسیکو میں سفیر تھے، وہاں سے نکالے گئے. واپسی پر لاطینی امریکہ کے ایک ملک میں، آپ یوں سمجھ لیں، مجو دھارو سمجھ لیں، اس طرح کے کھنڈر دیکھنے گئے، لیکن انہیں کھنڈر نہیں کہا، ماچو پیچو کی بلندیاں کہا اور لکھا کہ جب میں ماچو پیچو پہنچا تو مجھے لگا کہ میں دنیا کی ناف پر کھڑا ہوں اور میری کوئی ہستی نہیں ہے. اور اسی لمحے سے انہوں نے ایک نظم لکھی، 12 کانتوس پر، 12 حصوں پر مشتمل ہے اور اس نظم کو دنیا کی ایک نقاد میں دنیا کی سب سے بڑی سیاسی نظم کہا ہے. اور اس کی حالت یہ تھی کہ اسے کوئی شائع کرنے کو تیار نہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، بال جبریل کے بعد اقبال کی اگلی کتاب کوئی شائع کرنے کو تیار نہ ہو. اور یا دستے صبا کے بعد فیض کی کتاب کوئی شائع کرنے کو تیار نہ ہو. مزدور پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، کمیونسٹ پارٹیاں وہ اس کو پمفلٹ کی شکل میں شائع کرتی تھی اور جب شاعر انہیں پڑھتا تھا تو 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی اپنی ٹوپی اتار کر سیدھا کھڑا ہو کر اس کو سنتا تھا. اور یہ ان کا تیسرا دور تھا. اس کتاب کو کے ارد گرد انہوں نے 15 اور نظمیں لکھی اور پوری کتاب کا نام کانتو جنرل رکھا. یہ لاطینی امریکہ کی تیسری دنیا کے لوگوں کی شناخت کی علامت ہے. پہلی بار لاطینی امریکہ نے اپنی پری کولمبس ہسٹری کے بارے میں غور کرنا شروع کیا اور امریکی سامراج کے خلاف جدوجہد شروع کی. اسی پر انہیں لینن ادبی پرائز ملا. یہ ان کا تیسرا دور ہے. اتنی بڑی کتاب لکھ دینے کے بعد ان کے سامنے یہ سوال تھا، یہ میں عرض کر دوں کہ تمام ادوار میں ان کا لہجہ بدلتا رہا، لیکن وہ ساتھ ساتھ محبت کے نغمے بھی لکھتے گئے، لیکن ان میں نئے فکر کی جھلک شامل ہونی شروع ہو گئی. مثلاً پہلے دور میں لڑکے جیسا کوئی عشق ہوگا، بعد میں ایک میچور آدمی کا عشق ہے، وغیرہ وغیرہ، انقلابی عشق ہے.
اب یہ سوال تھا کہ اس کے بعد میں کیا کروں. انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنے طور پر حیرت انگیز تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یونانی ڈرامہ ہے اس میں جب ہیرو سفر کرتا ہے تو اس کے غم پر روتے ہیں. پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک کورس بجتا ہے، وہ اکٹھے مل کر اسے گلوریفائی کرتے ہیں. مثلا فرائڈ نے جس کا حوالہ دیا ہے ایڈیپس ڈرامہ ہے، اس میں ہیرو غلطی سے اپنی والدہ سے شادی کر لیتا ہے اور پھر وہ سفر کرتا ہے. تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سفر کرتا ہے، جائز ہے، اس کو سفر کرنا چاہیے، تکلیف برداشت کرنی چاہیے، اس سے غلطی ہوئی ہے. پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کورس جو ہے اسے گلوریفائی کر رہا ہے، اسے الہامی بنا رہا ہے، دیوتاؤں کا ساتھی بنا رہا ہے. اسے اوڈس کہتے ہیں. پیبلو نرودا نے چلی کے عام زندگی کے بارے میں 215 اوڈس لکھے. دو تین کتابیں ہیں، 5 سال اور کچھ نہیں کیا.